بددیانتی کی جو پنیری سرکاری دفاتر کی نچلی سطح پر پورے ملک میں پہلے سے موجود تھی، اسے نشوونما پانے اور بڑے خاردار درخت بننے کے لیے باقاعدہ سرپرستی اور دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ قیام پاکستان کے پہلے 40 سالوں میں کرپشن کو ایک خوفناک زہر آلود پودے کی طرح سمجھا جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی اور انتظامی سطح پر جتنا ممکن ہو سکا اس کو تلف کیا جاتا رہا۔ اس دور میں پاکستان کے تمام ادارے خود احتسابی کے شاندار اصولوں پر کاربند تھے۔ اس مقصد کے لیے کسی قسم کے احتساب یا اینٹی کرپشن کی غرض سے کوئی علیحدہ محکمہ قائم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ صوبائی سطح پر پولیس کے محکمے میں ایک چھوٹا سا سیل ہوتا تھا جس کی سربراہی ایک ایس پی کرتا، جو کہ 1956 تک تقریباً غیر متحرک ہی رہا۔ ون یونٹ کے قیام کے بعد چیف سیکرٹری کے ماتحت ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا، جسے مروجہ قوانین یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت ہی ہدایات ملتی اور وہ چھاپا مار کر رشوت لیتے ہوئے کسی اہلکار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے۔ 8 ستمبر 1961 کو اینٹی کرپشن آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کے تحت رولز 4 سال بعد 1965 میں بنائے گئے۔ کرپشن اس وقت چونکہ اس ملک کا ایک اہم مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے 9 سال بعد 1974 میں ضلعی اور ڈویژنل سطح پر کمیٹیاں قائم کی گئیں، جو سرکاری رپورٹوں کی بنیاد پر فیصلے کرتی تھیں کہ کس اہلکار کے خلاف کرپشن کی کارروائی کرنا ہے۔ یہ کمیٹیاں 1985 تک چلتی رہیں۔ محکمانہ سطح پر کارروائیاں ہوتی، لوگ سزا پاتے اور شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہوتا جس کی کرپشن کی داستانیں اس قدر زبان زد عام ہوتی کہ اسے اینٹی کرپشن پولیس کے حوالے کرنا پڑے۔ محکموں میں بددیانت آدمی دور سے پہچانا جاتا تھا کیونکہ اس کے بارے میں ایک عمومی فضا موجود ہوتی تھی۔ گلی محلوں میں لوگ بددیانت اہلکار کو اس کے معیار زندگی میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے فوراً پہچان لیتے تھے۔ پاکستان میں کرپشن، بددیانتی اور چور بازاری کی کھلے عام نشوونما اور سرپرستی 1985 کی اسمبلی کے وجود میں آنے کے بعد شروع ہوئی، جس نے اس ملک کو شریف خاندان تحفے میں دیا۔ نواز شریف صاحب نے صوبہ پنجاب میں پرانے رولز ختم کر کے 1985 میں نئے رولز نافذ کیے۔ ان قوانین کے تحت اب کیس درج کرنے کے ساتھ ساتھ سزا اور جزا کا اختیار سیاسی قیادت کو مل گیا۔ اب تک پاکستان میں کرپشن صرف اختیارات کے اعلیٰ سطح پر ناجائز استعمال کے طور پر ہوتی تھی۔ پٹوار خانے، تھانے، انکم ٹیکس دفاتر اور کسٹم کی چیک پوسٹیں وغیرہ۔ ترقیاتی منصوبے صوبائی سطح پر لوگوں کی ضروریات کے مطابق بنائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 40 سالوں میں پاکستان کی صنعتی اور زرعی ترقی ایسے عروج پر تھی کہ دنیا بھر کی ترقیاتی معاشیات کی کتابوں میں پاکستان کے صنعتی اور زرعی انقلاب کو ایک روشن مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، جیسے آج کل جنوبی کوریا، ملیشیا، برازیل اور دبئی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انگلینڈ میں قائم انگلش لینگویج بک سوسائٹی ایک بہت بڑے پبلشنگ ادارے میکملن کے ساتھ مل کر دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کے لیے نصاب کی کتابیں چھاپتی چلی آ رہی ہے۔ ترقیاتی معاشیات کی کورس کی کتاب جو ہم نے پڑھی تھی، اسے میں نے آج تک اپنے پاس یوں سنبھال کر رکھا ہوا ہے جیسے کسی تباہ شدہ گھر سے برآمد ہونے والا کوئی ہیرا ہو۔ کتاب کا نام ہے اکنامک تھیوری اینڈ دی ڈیولپنگ کنٹریز اور اسے دلی کے انسٹیٹیوٹ آف اکنامک گروتھ کے پروفیسر اجیت کے داس گپتا نے تحریر کیا ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1974 میں شائع ہوا۔ اسے بیچنے کے حقوق لندن اینڈ بیسنگ سٹوک کمپنی کو حاصل تھے۔ یہ 129 صفحات پر مشتمل ایک چھوٹی سی کورس کی کتاب جسے 70 کی دہائی میں ہر ملک میں معاشیات کا طالب علم پڑھتا تھا۔ اس کتاب میں پاکستان کے صنعتی اور زرعی انقلاب کو معاشی ترقی کے بہترین ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ فخر کی بات یہ تھی کہ اسے تحریر کرنے والا بھارت کا ایک پروفیسر تھا۔ یہ کتاب آخری دفعہ 1982 میں چھپی اور پھر اس کے بعد پاکستان پر بددیانتی، کرپشن، اقربا پروری اور لوٹ مار کی ایسی گھٹا ٹوپ اندھیر نگری چھائی کہ پھر اس بدقسمت ملک کا ذکر ترقی کے ماڈل کے طور پر نہیں بلکہ بددیانتی کے ناسوروں میں کیا جانے لگا۔ بددیانتی اور کرپشن کا آغاز 1985 میں MNA، MPA اور سینیٹر فنڈ سے ہوا۔ ہر ایک سیاستدان کے ہاتھ میں اس ملک کا کروڑوں روپے کا ترقیاتی فنڈ آ گیا۔ اس کے بعد یہ سیاستدان حسب ضرورت اور حسب منشا ایسے محکموں کی تلاش میں نکل پڑے جو زیادہ سے زیادہ کک بیک یا زیادہ سے زیادہ فیصد دیتے تھے۔ ملک سے اجتماعی منصوبہ بندی رخصت ہو گئی اور عوام کا پیسہ ایسے رہنماؤں کے ہاتھ میں آ گیا جنہوں نے اسے جی بھر کر برباد کیا۔ کسی گاؤں میں ایک MPA نے اسکول کی عمارت بنوائی تو وہاں کے MNA نے بھی ضد میں آ کر چند میل کے فاصلے پر ایک اور عمارت بنوا دی۔ 1985 سے 1990 تک بلوچستان میں 450 ڈسپینسری کی عمارتیں بغیر کسی پلاننگ کے بنائی گئیں۔ سالانہ بجٹ میں صرف 25 ڈسپینسری فی سال ڈاکٹر، نرس اور ادویات کا بجٹ دینے کی گنجائش موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری 25 ڈسپینسریوں کو 18 سال بعد یہ عملہ میسر آتا۔ اس وقت تک اس کی اینٹیں اور کھڑکیاں دروازے تک لوگ لے جا چکے ہوتے اور MPA موصوف اور انجینئرز حضرات کرپشن کے پیسے سے اللے تللے کرنے کے بعد قبر میں سو چکے ہوتے۔ 1985 کے MPA فنڈ کے آغاز کے ساتھ ایک اور بیماری نے دیمک کی طرح اس ملک کے ہر محکمے کو اخلاقی طور پر زمین بوس کر دیا اور وہ تھی سیاسی وفاداری۔ اس ملک کی تمام انتظامیہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نامی دو دھڑوں میں وفاداریوں کے حوالے سے تقسیم کر دی گئی۔
पोस्टिंग, ट्रांसफर, यहाँ तक कि भर्ती भी सिफारिश और रिश्वत से होने लगी। एक पार्टी का दौर आता तो उसके जेरे साया अफराद खूब माल बनाते और अपने सरपरस्तों की जेबें भी भरते, और दूसरी पार्टी का दौर आता तो पहले वाले इस तरह चुप साध लेते जैसे सांप सर्दियों में बिलों में घुस जाते हैं। आज करप्शन का ये कैंसर इस मुल्क की रगो पै में मुकम्मल तौर पर सरायत कर चुका है। इस कैंसर का इलाज भी ऐसा ही है जैसा जिस्मानी कैंसर का होता है, यानी ऐसे हिस्से को काट कर जिस्म से अलहदा कर दिया जाए, बल्कि इर्द गिर्द के गोश्त में भी अगर थोड़े से असरात नजर आए तो उसे भी साथ ही काट दिया जाता है। 1985 से लेकर अब तक तमाम पार्लियामेंटेरियन, 20 ग्रेड से ऊपर के सरकारी अफसरान, मार्शल लॉ के दौरान सिविल ओहदों पर फाइज फौजी अफसरान, रिटायर्ड सेशंस जज और बाला जस्टिस हजरात की तादाद ज्यादा से ज्यादा 15,000 है। इस मुल्क में वही कानून नाफिज किया जाए जो सिंगापुर के इस्लाह के लिए ली कुआन हू ने नाफिज किया था, यानी करप्शन की सजा मौत। इस कानून के नफाज के बाद पाकिस्तान के 160 अजला में से हर एक जिले में एक अदालत सिर्फ 3 माह के लिए कायम की जाए, जो रोजाना के हिसाब से मुकदमात सुने। किसी प्रोसिक्यूशन की जरूरत नहीं, कोई केस फाइल बनाने की हाजत नहीं। हर सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसर और अदलिया के फर्ज से 2 कागजात तलब किए जाएं। पहला ये कि 1985 में आप और आपके अहले खाना के असासे क्या थे, और दूसरा ये कि अब 2022 में आप लोगों के असासे क्या हैं। जो इस तब्दीली का माखिज या सोर्स ना बता सके, उसकी जायदाद जब्त करके और कानून के मुताबिक उसे फांसी पर लटका दिया जाए। ये तमाम मामला ज्यादा से ज्यादा 1 माह में हल हो सकता है, लेकिन जरूरी शर्त यह है कि मुल्क में आइन के तहत इमरजेंसी लगाई जाए और तमाम अदालती इख्तियार और नाम निहाद इंसानी हुकूक मुअत्तल किए जाएं। ऐसा ना किया गया तो वुकला की खिदमात से हासिल किया गया एक स्टे ऑर्डर इस कैंसर ज़दा मरीज को फिर ऑपरेशन थिएटर से निकालकर वापस दफातर में भेज देगा।